أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 25 کے ساتھ آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ یہ آج ہمارا وسعت کا آخری ٹاپک ہے۔ اس میں ہم نے اسم معرفہ کی چھٹی اور 7ویں قسم دیکھیں گے۔ وسعت ہم نے شروع کیا، الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے اس میں دیکھا نکرہ کیا ہوتا ہے، معرفہ کیا ہوتا ہے، پھر معرفہ کی 7 ٹائپس تھیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا اسم علم کو، معرف باللام کو، اسم ضمیر کو، اسم اشارہ کو، اسم موصولہ کو۔ آج انشاءاللہ باقی کی 2 ٹائپس جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ، ٹھیک ہے۔ نیا نام ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ اس کا نام یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ مضاف کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے جب ہم مرکبات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مضاف الی المعرفہ کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا نکرہ اسم، یعنی کہ آپ کے پاس نکرہ اسم ہے، اگر آپ اس کو معرفہ کے ساتھ نسبت دے دیں تو وہ نکرہ اسم بھی کیا ہوگا، معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کو معرفہ سے نسبت دے دی ہے، اس کے ساتھ لنک کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ڈیفینیشن ہے، کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا نکرہ اسم مضاف الی المعرفہ کہلاتا ہے، یعنی مضاف کی وجہ سے بننے والا معرفہ، ٹھیک ہے۔ کسی نکرہ اسم کو اگر کسی معرفہ اسم سے نسبت دے دی جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، اب یہاں زید اسم علم استعمال کر رہی ہوں اور یہاں اس کی کیا ہے، ضمیر، ٹھیک ہے، آپ نے زید کی جگہ اس کی کا لفظ استعمال کر لیا، تو ضمائر بھی کیا ہیں، معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم ضمیر جو ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہاں آپ نے کیا زید کی کتاب، یہاں اس کی کتاب، کتاب بیسیکلی کیا ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اس کو نسبت دے رہے ہو یہاں زید کی طرف، زید کی کتاب، اب وہ کتاب کیا ہو جائے گی، معرفہ ہو جائے گی۔ یہاں آپ نے کہہ دیا کہ اس کی کتاب، اب اس کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ضمیر ہے اور ضمیر بھی معرفہ ہوتے ہیں، تو آپ کتاب کو پھر معرفہ سے نسبت دے رہے ہو تو یہاں بھی کتاب معرفہ ہو جائے گی، دونوں صورتوں میں کتاب معرفہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کتاب نسبت کی وجہ سے معرفہ ہے، زید اس میں اسم علم ہے، اس کی اسم ضمیر اس کی جگہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر کسی معرفہ اسم کی طرف کسی نکرہ اسم کو نسبت دے دیں تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی 4تھی ٹائپ ہوگی معرفہ کی، 6ٹھی ٹائپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ والی ہے 7، وہ ہم دیکھتے ہیں منادا، منادا، ٹھیک ہے۔ منادا کیا ہوتا ہے، جس اسم کو بلایا جائے یا پکارا جائے وہ منادا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی نکرہ اسم کو آواز دے کے بلا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اب جب آپ اس کو بلاؤ گے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اردو کے اندر اے لڑکے یا ارے بھائی، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ارے میری بات سننا، ارے بھائی میری بات سننا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اے لڑکے یہ کام کر دے، ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بلانے کے لیے اردو میں۔ تو جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے کسی کو آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، تو وہ نکرہ بھی کیا ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح عربی کے اندر، ٹھیک ہے، ہم حروف ندا استعمال کرتے ہیں، حروف ندا استعمال کیے جاتے ہیں پکارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ندا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا یا بلانا، تو یہ منادا ندا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، منادا ندا سے نکلا ہے۔ اے یا ارے اس کا اردو میں میننگس ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں حروف ندا، ٹھیک ہے۔ تو عربی کے اندر حروف ندا کون سے ہیں، اے یا ارے اردو کے اندر ہے، عربی کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا جو ہے، یا یہ حروف ندا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں پکارنے کے لیے زیادہ تر حرف یا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا جب آپ کسی نکرہ اسم کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یا رجلو اے آدمی، یا نارو اے آگ، یا ولدو اے لڑکے، ٹھیک ہے۔ اب یہ رجلن تھا، ٹھیک ہے، یا اور تنوین کی بھی سمجھیں آپس میں
لڑائی ہے، یہ آپس میں اکٹھے نہیں رہتے. جب آپ یا لگا دیں گے تو اس کی تنوین ہٹ جائے گی، یا رجولو ہو جائے گا. جیسے ال کے ساتھ تنوین نہیں رکھتی، یا کے ساتھ بھی تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، نارن تھا تو یا نارو ہو گیا. ٹھیک ہے، یا ولدن تھا تو یا ولدو ہو گیا. ٹھیک ہے، یا رجولو اے آدمی، یا نارو اے آگ، یا ولدو اے لڑکے. ٹھیک ہے، جب کسی بھی اسم کے ساتھ یا لگ جائے تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. بہت آسان ہے. یا جو ہے حرف ندا ہے عربی کے اندر. اردو کے اندر کون سے ہیں؟ اے یا ارے. ٹھیک ہے، عربی کے اندر حروف ندا کے طور پہ یا استعمال ہوتا ہے. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور بھی ہے، جیسے ایوہا وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے وہ. انشاءاللہ جب ہم جملہ اسمیہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گی اس کا. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا الحمدللہ وسعت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کیا کیا ہم نے پڑھا وسعت کے اندر؟ پہلے ہم نے دیکھا دو طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم معرفہ، اسم نکرہ، نکرہ عام، معرفہ خاص. خاص کی 7 ٹائپس: اسم علم نام، معرف باللام ال کے ذریعے بنایا ہوا معرفہ. اس کے بعد اسم ضمیر جو ضمائر ناموں کے جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پرنون جن کا بولتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا اسم اشارہ، اشارہ دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اسم موصولہ جو دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا مضاف الی المعرفہ کہ اگر آپ کسی نکرہ اسم کو معرفہ کی طرف نسبت دے دیں تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. اور لاسٹ میں ہم نے دیکھا منادا کہ جس کو آپ پکارتے ہو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ. اور کس سے پکارنا ہے؟ حرف ندا سے. عربی میں حرف ندا کون سا ہے؟ یا. اور یا اور تنوین اکٹھے نہیں آتے. یا رجلن نہیں ہوگا، یا رجلو ہو گیا. ٹھیک ہے، جہاں یا آ جائے وہاں تنوین نہیں آنی. ٹھیک ہے، تو یہ سارا خلاصہ تھا وسعت کا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. آپ لوگ لازمی جتنا ہم لوگوں نے 25 لیکچرز تک پڑھ لیا ہے اس کو ایک دفعہ اچھے سے ریوائز کریں. ایک اپنا سیلف ٹیسٹ بنائیں اور وہ ٹیسٹ کریں تاکہ جب ہم مرکبات پڑھیں تو آپ کو یہ اچھے سے یاد ہوں، ورنہ آگے جانے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ نے ایک سیلف ٹیسٹ اپنے آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے، اپنا ٹیسٹ بنائیں کوئی سا بھی رینڈملی. آپ سوالات اپنے لیے لکھ لیں اور ان کے جوابات لکھیں اور دیکھیں کہ آپ کو کتنا آتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.